السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب زدني علما رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے
درود و سلام سید الانبیاء والرسول سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین سیدنا و مرشدنا و حبیبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی قابل احترام بھائیوں بزرگوں، قابل سعادت احترام میری ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی اور بر وقت اپنے گھر میں حاضر ہو کر ایک بہت ہی اہم فریضہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور جو اس میں ہم قرآن و سنت کی بات سنیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اسلام بڑا عظیم، بڑا اعلیٰ اور بہت زیادہ خیر خواہی کا دین ہے۔ خیر خواہی کیوں نہ ہو اس میں، اس کو سب سے پہلے رب کائنات جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اس نے خود پسند فرمایا ہے۔ تو یقیناً جب بھی کوئی بڑا اپنے کسی چھوٹے کے لیے، کوئی بزرگ اپنے ماتحتوں کے لیے کوئی چیز پسند کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ اچھی چیز ہی ہو۔ اور اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کے بارے میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ میں نے خود رضیت، میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے دین اسلام۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دین اسلام کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرتے ہیں، اور بدقسمت بدبخت ہیں وہ لوگ جو دین اسلام جیسے خیر خواہ دین کو اپنی کمر کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ دین اسلام ایسا جامع اور ایسا مکمل اور اکمل دین ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کی ہر سٹیج پہ حفاظت کرتا ہے۔ دین اسلام اس کو جو بھی قبول کرتا ہے، جو دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، بے شک وہ کسی اعلیٰ طبقے سے ہو یا کوئی عام آدمی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، یہ ہمارے دنیا کے نظام ہیں جن میں اعلیٰ قسم کے لوگوں کو، زیادہ سٹیٹس والوں کو، زیادہ مالداروں کو ترجیح دی جاتی ہے، کمزوروں سے پوچھا نہیں جاتا بلکہ ان پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ لیکن دین اسلام ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ شاندار اپنا فرمان سنایا، یہ جملہ فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی امیر کو غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اسلام میں تم سب برابر ہو۔ اور اسلام جو کمزور ہیں، غرباء، مساکین، یتامہ، بیوہ، ان کے حقوق پہ، ان کی خیر خواہی پہ، ان پہ خرچ کرنے پہ، صدقہ کرنے پہ بہت زور دیتا ہے۔
یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسلام نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن بدقسمتی سے نہ ہمارے ملک کے اندر، نہ ہماری عدالتوں کے اندر، نہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر صحیح معنوں میں اسلام ہو، بچے باتیں نہیں کرنی، خطبے کے دوران بات کرنا منع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. توجہ سے سنیں بات. تو دین اسلام یہ ہر انسان کو تحفظ دیتا ہے. اگر صحیح معنوں میں اسلام ہو ہمارے معاشرے میں، نہ کسی پہ ظلم ہو، نہ کسی کی عزت اچھالی جائے، نہ کسی کی چوری ہو، نہ فتنہ و فساد ہو، امن و سلامتی ہو. اور اسلام کسی جتنا بھی کوئی مالدار ہے اس کے مال کو ناجائز طریقے سے کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ لوٹا جائے، چوری کی جائے، ڈاکہ مارا جائے، رشوت کے ذریعے اسے کھینچا جائے، ناجائز قبضہ کیا جائے. یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں اس لیے ہیں کہ اسلام نہیں ہے. اور قرآن مجید اللہ رب العزت نے ان کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کا، ان پر اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 215 میں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا جائے، وضاحت کی جائے، ہم کیا خرچ کریں. یسألونک ماذا ينفقون، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. تو آپ ان کو بتا دیں، کل آپ فرما دیں، ما انفقتم من خیر، خیر اور بھلائی میں سے جو خرچ کر سکتے ہو کرو. خیر سے خرچ کرو مطلب حلال مال سے، حرام سے نہیں، حلال مال سے خرچ کرو. اور سوال تو ان کا اتنا ہی تھا کہ کیا خرچ کریں. اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ خرچ کہاں کرنا ہے، کیونکہ اللہ بڑے حکیم و علیم ہے. فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، اپنے والدین پہ خرچ کرو، وَالْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں پر، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں پر، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر اگر کوئی ضرورت مند ہے اس پہ بھی خرچ کرنا ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور فرمایا یہ تو چند چیزیں اللہ نے بیان فرما دی، ان کے علاوہ جو بھی تم بھلائی سے کام کرو گے، جہاں بھی نیکی کی جگہ پہ خرچ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں، تمہارا وہ ضائع نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریبوں مسکینوں پر خرچ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، ترغیب دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے، تاکہ معاشرے میں کمزوروں کا، غریبوں اور مساکین کا خیال رکھا جائے. ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی آیا، آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کیا ہے؟ مطلب بہترین اسلام کس مسلمان کا ہے، اسلام میں بہترین عمل کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے اس کا مقصد سوال کرنے کا. اب ذرا اس کا جواب سننے سے پہلے سوچیں، اگر کسی عالم، کسی مفتی سے کوئی بندہ سوال کرے کہ بہترین اسلام کیا ہے،
تو وہ پتہ نہیں کتنے بڑے مسائل بیان کرے گا، لیکن اس کائنات کے سب سے زیادہ فہم و فراست کے مالک، جوامع الکالم، بہت بڑے مفہوم کو 2 لفظوں میں بیان فرمانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوال کے جواب میں جو فرمایا، اللہ ہمیں بھی وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے، اسلام میں بہترین کیا چیز ہے؟ جواب آپ نے فرمایا کہ تطعم الطعام، کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلایا کرو، وتقرأ السلام، اور معاشرے میں السلام علیکم کو اپنے گھروں میں، اپنے گلی محلوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے بچوں میں اس کو عام کر دو۔ اور سلام آپ نے فرمایا اس انداز سے کہنا ہے، علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تو جانتا ہے اس کو بھی سلام کہے، جس کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کہے، یہ بہترین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر مزید اس کی ترغیب دیتے ہوئے کہ لوگوں کی توجہ اس سائڈ پہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے شاندار انداز میں اس بات کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک محل ہے، وہ ایسا چمکدار ہے کہ اس کے اندر سے باہر کا نظارہ اور باہر سے اندر کا نظارہ آسانی سے ہوتا ہے۔ آپ سمجھے کہ شیشے کا بنا ہوا، لیکن جنت کے محل اس شیشے سے نہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، جنت کے محل تو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے، تو وہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا محل ایسا واضح اور کلیئر ہے شیشے کی طرح۔ آپ نے فرمایا کہ باہر سے اندر کا ماحول اور اندر سے باہر کا ماحول نظر آتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ مربی، سب سے بڑے معلم، اعلیٰ طریقے سے تعلیم اور تربیت کرنے والے، پہلے صحابہ کا ذہن بناتے، ان میں تجسس پیدا کرتے، ان کو شوق دلاتے، ان کی توجہ حاصل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمانی تھی وہ اس کے بعد ہے، لیکن سٹارٹ وہاں سے کیا، اور اس کی بھی یہ وجہ ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جنت کا بہت شوق تھا۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام میں، ہمارے شیڈول میں جنت کا حاصل کرنا بہت دور نظر آتا ہے۔ فرمایا جنت میں محل، صحابہ کا شوق بہت بڑھ گیا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پیارا محل ملے گا کس کو؟ آپ نے فرمایا اطعم الطعام لمن اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلائے گا۔ جنت کے محل ملیں گے کیسے؟ جو لوگوں کو کھانا کھلائے گا۔ وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اس کا کلام، اس کی گفتگو نرم ہو، سختی نہ ہو، اس میں اخلاق کے ساتھ بولنے والا ہو۔ وَتَابَ الصِّيَامِ، نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والا ہو۔ وَصَلَّى وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں یہ اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہو۔ جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی وہ جنت کے محل اس کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، لیکن کچھ ایسے مسائل بیان کر دیے، غلطیوں کا کفارہ، گناہوں کا کفارہ ایسے رکھ دیا کہ اس میں تو ہر صورت کرنا ہی پڑے ان غریبوں کے ساتھ تعاون۔ جس طرح قسم توڑنے کا کفارہ ہے، قسموں کے حوالے سے سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔
فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم. قسم ہمارے معاشرے میں بھی یہ چلتی ہیں. حدیث نے جو بیان فرمائی ہیں قسم کی 3 اقسام ہیں. پہلی ہے یمین لغو قسم. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے بات کرتے ہوئے اس کی عادت بنی ہوئی ہے اور عربوں کی یہ زیادہ ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ لا واللہ بلا واللہ, نہیں اللہ کی قسم, اللہ کی قسم ایسے, اللہ کی قسم ایسے. تو اللہ نے فرمایا ایسی جو تمہاری قسمیں ہیں اس پہ تو میں پکڑ نہیں کروں گا. پکڑ کس بات پہ ہوگی؟ بما عقدتم الایمان, جو تم نے پختہ ارادے سے قسم کھائی ہے اور پھر اس کو توڑ دیا جائے. یمین لغو تو ہے عام بات میں. دوسری ہے یمین غموس, جو انسان کسی گزرے ہوئے واقعے پہ جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھائے, اس کا کفارہ نہیں رکھا کہ جھوٹی قسم کھاؤ. جس طرح ہمارے معاشرے میں عام چلتا ہے, عدالتوں میں کرائے پہ مل جاتے ہیں جھوٹی قسمیں کھانے والے, دوستی کی بنیاد پہ, رشتہ داری کی بنیاد پہ. اللہ معاف فرمائے, پرواہ نہیں کرتے. تو فرمایا اس پہ کفارہ نہیں ہے, وہ توبہ استغفار کرے, اگر اس کی توبہ قبول ہوتی ہے ٹھیک, ورنہ وہ مجرم ہے. اور تیسری جو ہے منعقدہ, مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا انسان اس پہ قسم کھا لے پھر اس کو وہ توڑنی پڑ جائے. تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان قسم کھا لے کہ میں ایسا نہیں کروں گا اور اس کے بعد اس کو اس سے بہتر کوئی صورت نظر آئے, اس کو چاہیے کہ وہ قسم توڑ دے, اس کا کفارہ ادا کرے اور بہتر کام کر لے. مثال کے طور پہ 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی. ایک بھائی کہتا ہے اللہ کی قسم میں آج کے بعد تیرے سے نہیں بولوں گا, آج کے بعد میرا تیرا تعلق ختم. قسم کھا لیتا میں تیرے گھر نہیں آؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قسم کھائی ہے نا, اس کا کفارہ ادا کر دے, اور بہتر یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ تعلق قائم رکھ. یہ مثال ہے. تو کفارہ کیا بیان کیا جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے؟ اطعام 10 مساکین من اوسط, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. مسکینوں کا خیال, ضرورت مندوں محتاجوں کا خیال, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اور فرمایا یا پھر ان کو کپڑے پہنائے جائیں یا ایک غلام آزاد کیا جائے. اگر یہ تینوں کام بندہ نہیں کر سکتا فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام, پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لے. یعنی امیر بندہ ہے وہ تو کھانا بھی کھلا سکتا ہے, کپڑے بھی پہنا سکتا ہے, غلام کو بھی آزاد کر سکتا ہے. اگر کوئی بندہ قسم کو توڑنے والا جو اس نے غلطی سے کھا لی ہے, وہ بندہ اگر مالدار نہیں ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش رکھی ہے, پھر وہ روزے رکھ لے 3. اور کئی کفارے ایسے ہیں جن میں مسکینوں کو کھانا کھلانا اور روزے رکھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مسکینوں کا کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے, یہ حدیثیں آپ نے 2 سن لی. دوسرا روزہ, یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اور آپ سارے جانتے ہیں روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں جب میرا بندہ روزہ رکھتا ہے نا, اس کو جو میں اجر و ثواب دیتا ہوں تم اپنی کتاب میں اس کو لکھ ہی نہیں سکتے. اس کو کل قیامت کے دن میں خود اجر دوں گا. تو اس لیے کفارے کے طور پہ ان چیزوں کو بیان کیا. اور قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 10 کو کپڑے پہنانا, یا ایک غلام آزاد کرنا, یا 3 دن کے روزے رکھنا. اور اگر بندے نے کوئی نظر مانی ہو پھر اس کو پوری نہ کر سکے, اس کا بھی کفارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا.
دیکھیں اسلام کتنا خیر خواہی کا دین ہے، کتنی آسانیاں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، نذر کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے. یہی کفارہ، اگر نظر پوری نہیں کر سکا تو یہ کفارہ دے. دوسرا کفارہ زہار کا کفارہ، یعنی ایک چیز آپ نے سنی، مسکینوں کو کھانا کھلانا یا روزے رکھنے ہیں. اگر زہار ہے، سورہ مجادلہ میں 28ویں پارے میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. کوئی انسان اپنی بیوی کو ماں کہہ دے کہ تو میری یہ ماں کی طرح ہے. تو دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے جب بندہ یہ جملہ کہتا تھا تو وہ سیدھی سیدھی طلاق ہوتی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے وہ حرام تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا. سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آئیں اور آ کر فرمانے لگی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامد نے مجھے ایسے ہی کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آج بھی ہمارا، میں تو یہی کہوں گا، جاہل معاشرہ، جن کو شعور نہیں ہے، وہ بھی اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ دیتے ہیں اس نظریے سے. غلط بات ہے یہ. اللہ رب العزت نے فرمایا اس طرح کہنے سے وہ تیری ماں نہیں بن گئی، ماں تو وہی ہے جس نے تجھے جنا ہے. لیکن چونکہ غلط بات ہے اور غلطی پہ جرمانہ ہوتا ہے، تو اس پہ اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ میں اس کی بڑی تفصیل بیان کی. میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. فرمایا کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل یتماسا، جو لوگ زہار کر بیٹھے، ایسا کہہ بیٹھے بیوی کو تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا فتحریر رقبہ، ایک غلام کو آزاد کرنا. لیکن کب؟ من قبل ان یتماسا، بیوی کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا. اور فرمایا کہ اگر یہ نہیں کر سکتا شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، گیپ نہیں کرنا، درمیان میں چھٹی نہیں کرنی. اور فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکین، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ذرا دیکھیں بندے سے غلطی کیا ہو رہی ہے، اس کا ازالہ اللہ رب العزت نے کیسے کیا ہے. غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ انسان جڑا رہے. تو فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں. اور اس بات کو سمجھے، سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں تو آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامد نے ایسے کہہ دیا. تو آپ خاموش ہیں. کیوں؟ اسلام سے پہلے جو کوئی بات، جو رواج، جو طریقہ کار چلتا تھا، اگر اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں حکم نہیں آیا تو وہی لاگو ہوتا تھا. تو آپ کہتے تھے ٹھیک ہے، اگر اس نے کہہ دیا تو فرض ہے. اور اللہ رب العزت نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، فرمایا کہ اللہ نے اس بات کی سن لی جو تجھ سے جھگڑ رہی تھی، بحث کر رہی تھی. بحث کیا تھی؟ وہ کہہ رہی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیا کروں گی، میرے لیے کوئی گنجائش نکالو. اور اللہ کی قسم میں قربان جاؤں ان صحابہ اور صحابیات کے ایمان پر، ان کا اللہ سے تعلق پر، اللہ سے محبت پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گنجائش نہیں نکال رہے، اللہ رب العزت نے آسمانوں سے گنجائش پیدا کر دی. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
میں قربان جاؤں. میں قریب بیٹھی تھی, سیدہ خولا آہستہ آہستہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کر رہی تھی. مجھے نہیں سنی, آسمانوں پہ رب نے سن لی. یہ اس کا کفارہ بیان کر دیا. اگر ایسے ہو گیا, غلام آزاد کرو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا پھر 2 مہینے کے روزے رکھو. اور تیسری چیز, قتل خطا. اگر کسی سے غیر ارادہ تن بندہ قتل ہو جائے, جو جان بوجھ کے قتل کرنا ہے, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. اللہ نے کھری کھری 2 ٹوک الفاظ میں بات کی ہے. جس نے کسی مسلمان مومن کو قتل کیا, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے سیدھا. اللہ ہمارے معاشرے کو اس گناہ سے, اس لعنت سے محفوظ فرمائے. اور یہاں قتل خطا کے بارے میں فرمایا, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا. کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے, کسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی مومن کو قتل کر دے, الا خطا, مگر غلطی سے ہو گیا, ٹریفک حادثے میں ہو گیا, گاڑی کے نیچے آ گیا, کوئی اس قسم کی کوئی بھی صورتحال بنے, جان بوجھ کر نہیں, غیر ارادی طور پر, تو اس کے لیے کفارہ کیا رکھا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ. اس کا کفارہ ہے اور دیت ہے. یہ بہت کم ہوگا ہمارے معاشرے میں کہ اگر کوئی ایسا قتل ہو گیا ہے, ایک تو اس کی دیت دینی ہے اور ایک اس کا کفارہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک غلام کو آزاد کرے, گردن کو آزاد کرائے, اور ساتھ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, یا 2 مہینے کے روزے رکھے اور ساتھ دیت ادا کرے. ہمارے زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات, اگر کسی نے قتل کر دیا ہے جان بوجھ کر, اس کا بدلہ یا تو قصاص ہے, اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا الا ان یصدقوا, اگر اس کے وارث جو قتل ہو گیا ہے, غلطی سے بھی قتل ہو گیا ہے, اس کے وارث اپنی دیت چھوڑ سکتے ہیں, لیکن یہ 2 مہینے کے روزے یہ اس کو رکھنا پڑیں گے, یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. اور اسی طرح رمضان المبارک آ رہا ہے, اللہ تعالی ہم سب کی قسمت میں فرمائے, روزہ جس کے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تم پر فرض ہے, اور جو جان بوجھ کے روزہ ایک چھوڑ دے, ساری زندگی روزے رکھتا رہے, اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا. ہاں اللہ نے یہ ہر معاملے میں گنجائش رکھی ہے. پہلے لا علمی تھی یا سستی تھی, غلطیاں ہو گئیں, اللہ سے سچی توبہ کر کے دوبارہ شروع کر دیا. رمضان آ رہا ہے تو یہ بھی اس کا فدیہ, روزوں کا فدیہ فرض ہے. جو بندہ رکھ سکتا ہے اس کو کسی صورت گنجائش نہیں ہے. بیمار ہے نہ رکھے, مسافر ہے نہ رکھے, لیکن بعد میں پورے کرنے ہیں, چھٹی نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ جو بندہ مسلسل بیمار ہے یا کمزور اور بوڑھا اتنا ہو گیا ضعیف کہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا, اس سال بھی نہیں رکھ سکتا, اگلے سال بھی کوئی امید نہیں ہے, اس کے لیے بھی اللہ نے آسانی پیدا کی ہمارے لیے. اور دوسری سائڈ پہ انسانی ہمدردی کے تحت قانون کیا بنایا؟ فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, کسی مسکین کو کھانا کھلا دے, اس کو اللہ اس کے روزے کے برابر اجر عطا فرما دے. تو گویا وہ مریض اور وہ میرے بزرگ جو کمزور ہیں وہ اپنے روزے نہ رکھنے کا فدیہ ادا کریں. اور یہ تو اللہ نے فرمایا نا ہماری آسانی کے لیے, طعام مسکین, کسی ایک بندے کو
روزہ رکھوا دے، اس کی افطاری کروا دے، بس اس کا فدیہ ہو گیا. لیکن فرمایا ومن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اگر اس سے زیادہ بندہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے. تو رمضان المبارک آ رہا ہے انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد، تو اس میں اپنے فدیے کا پہلے انتظام کر لیں. آج میری محترم قاری صاحب سے بات ہو رہی تھی، قاری بلال صاحب سے فرما رہے تھے کہ یہاں ہم نے شیخ صاحب نے 8,000 روپیہ ایک عام محدود اندازے کے مطابق 8,000 روپیہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ روزے نہیں رکھ سکتا پورا مہینہ وہ اس کا اتنا فدیہ دے. اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ کچھ رکھ لیے ہیں، کچھ رہ گئے ہیں یا پچھلے سال رہ گئے تھے، ان کا بھی فدیہ بندہ ادا کر سکتا ہے، کر دے. ورنہ آئندہ تو میرے محترم بھائیوں، میری آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ تھا، ایک تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں. کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی تو اس کا کفارہ رکھ دیا، اور دوسرا غریبوں اور مسکینوں، یتامہ، بیواؤں کے ساتھ اچھے سلوک پہ زور دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آج کسی بندے نے روزہ رکھا ہے؟ مجلس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا روزہ ہے آج. دوسرا آپ نے سوال فرمایا، آپ نے فرمایا آج کسی بندے نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی، عیادت کی ہے؟ قربان جاؤں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج عیادت بھی کی ہے، بیمار پرسی بھی کی ہے. آپ پتہ ہے نا بیمار پرسی کا کیا اجر ہے؟ فرمایا صبح کو بندہ کسی بیمار کے پاس چلا جائے، اس کی خیر خواہی کے طور پہ اس کو حوصلہ دینے کے لیے، اس کی بیمار پرسی کے لیے شام تک 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتہ شام تک اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. اور شام کو چلا جائے صبح تک. فرمایا کسی نے بیمار پرسی کی؟ جی میں نے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا، آج کسی نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے؟ قربان جاؤں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے ایمان پر، ان کی شان اور عظمت پر فرمایا جی یا رسول اللہ میں نے جنازہ بھی آج پڑھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال کیا، آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قربان جاؤں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ فرمایا جی یا رسول اللہ میں نے آج ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا. بدقسمت اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات پہ تنقید کرتے ہیں، برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، سلسلہ حدیث صحیحہ کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجتمع هذه الخصال في رجل في يوم، یہ بھی آپ کی شفقت ہے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کو خاص نہیں کیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اصل میں آپ نے فرمانا کیا تھا کہ اس کا بدلہ جنت ہے، لیکن آپ نے قیامت تک آنے والے اپنی امتیوں کو اس میں شامل کیا. آپ نے فرمایا سنو، جو انسان بھی ایک دن میں یہ 4 کام جمع کر لے، روزہ بھی رکھ لے، عیادت بھی کر لے، جنازہ بھی پڑھ لے اور کسی مسکین کو کھانا بھی کھلا دے، اس کا بدلہ الا دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. تو یہ ہے غرباء اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک، ان کو کھانے کھلانا. جس اللہ نے جتنی توفیق دی ہے وہ یہ کام کیا کریں. اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برکتیں، رحمتیں اور آسانیاں پیدا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.